کیا وقت نہیں آ گیا کہ نیشنل ایمرجنسی فائنینشیل ایمرجنسی لگائی جائے تاکہ پھر سارے بڑے فیصلے ایک ہی جھٹکے میں ہوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے مالک صاحب، سب سے پہلی تو جو اولین ترجیح ہے رہی ہے وہ تو دی امیڈیٹ ریسکیو ایفرٹس ہیں، اور پھر نیچرلی ریلیف ایفرٹس ہیں. ریلیف ایفرٹس بھی دو قسم کی ہیں. ایک تو وہ ہیں جو بالکل امیڈیٹ جو نیڈز ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ڈیمیج اسیسمنٹ ہونا ہے جس کے اندر لوگوں کا، ہمارے بہنوں بھائیوں کا، جو چاہے وہ لائف سٹاک ہے، چاہے وہ مال مویشی ہے، فصلیں ہیں، گھروں کا نقصان ہے، وہ ہے. مگر ادروائز جتنی باتیں ڈاکٹر صاحب نے کی ہیں، یقیناً اس کے اوپر اب آگے ایک پراپر ود ڈیٹا اسیسمنٹ، ڈیٹا بیس پروجیکشنز کر کے یقیناً یہ بات چیت تو ہوگی. یہ سارے پہلو آلریڈی پرائم منسٹر کی سطح پر دیکھنے جانے شروع کر دیے گئے ہیں، مگر نیچرلی اٹس اے بٹ پریمیچور رائٹ ناؤ ٹو ارائیو ایٹ کنکلوژنس. کیونکہ جب آپ کانکریٹ پالیسی ڈیسیجنز کرتے ہیں، آپ فیصلے کرتے ہیں، پیسوں کی ایلوکیشن کرتے ہیں، تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ کا اٹ نیڈس ٹو بی گراؤنڈیڈ ان بٹ آف ڈیٹا. وہ کام ساتھ ساتھ شروع کر دیا گیا ہے. یقیناً آگے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ڈسکشن ہوگی. دیکھیے میرے خیال سے ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں. آئی ایم ایف پروگرام کے اندر بھی میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وہ جو ہم اس لیے نہیں اپنی معیشت کے لیے کرتے کیونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام ہے، وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہماری معیشت کی ضرورت ہے. آج جس طرح 2022 کے فلڈز کے بعد تھا، تب بھی ہم آئی ایم ایف پروگرام میں تھے، تب بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے. تو جو اس وقت ضروریات تھیں، امیڈیٹ فنڈنگ ریکوائرمنٹس بھی تھیں، اس کو وہ تو ہمیں ہمیشہ سے پتا ہے کہ معیشت کے لیے کیا کرنا تھا. لیکن ہمیں جب بھی کوئی اسٹرکچرل ریفارمز تبھی ہوئی ہیں جب آئی ایم ایف کا ڈنڈا تھا پاکستان پہ، تبھی ہوئی ہیں. اب بھی مجبوراً ہوئی ہیں، ورنہ آئی ایم ایف 30 سالوں سے کس کو نہیں پتا کہ کیا ہونا چاہیے. ٹیکس بیس براڈن ہونی چاہیے، سب کو پتا تھا. ڈیجیٹلائزیشن ہونی چاہیے. ایگریکلچر ٹیکس لگنا چاہیے، سب کو پتا تھا. کیا چیزیں ویسٹڈ انٹرسٹ کو بلاک آؤٹ کرنا چاہیے، سب کو پتا تھا. نہیں ہوتا تھا نا. آئی ایم ایف کے پروگرام میں جب بھی گئے ہیں، اور اب خاص طور پہ، تو وہ چیزیں بائی فورس کرنی پڑی ہیں مجبوراً. جو فیٹ ایف کے اندر ہم حرکتیں کرتے تھے، پتا تھا فیٹ ایف میں جائیں گے، لیکن پھر فیٹ ایف سے نکلنے کے لیے ہمیں اپنے کرنسی کنٹرول اور سب کچھ کرنا پڑا، بینکنگ کو ریفارم کرنا پڑا. ہم بغیر ڈنڈے کے نہیں کرتے. میں اس لیے پوچھتا ہوں، اب اگر ہم نے 2 ایمرجنسیز لگائی ہیں، اگر ہم نیشنل فائنینشیل ایمرجنسی لگا دیتے ہیں، تو ہم کافی چیزیں اپنے سیدھی کر سکتے ہیں. نہیں، دیکھیے دو باتیں. ایک تو دیکھیے اگین یہ فائنینشیل ایمرجنسی وٹ ایور what that means we will see. دیکھیے بنیادی بات تو یہ ہے کہ جن چیزوں کے لیے اشد پیسوں کی ضرورت ہے وہ ہونی ضروری ہے، اور اس میں اس کو آپ فائنینشیل ایمرجنسی کا نام دیں یا جو بھی دیں، وہ آئیڈینٹیفائی ہوں گی شارٹ ٹرم کے لیے بھی، میڈیم ٹرم کے لیے بھی. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوگی. اس میں وی ول نیڈ ٹو بی ویری کوآرڈینیٹڈ. اس میں بالخصوص آئی نو دس فار اے فیکٹ کہ وفاق اور پنجاب کی حکومتوں میں ایک کوآرڈینیشن کا سلسلہ فار ڈیمیج اسیسمنٹ اینڈ ٹو اسٹارٹ سیئنگ واٹ نیڈس ٹو بی ڈن ایٹ بوتھ لیولز، وہ کام شروع ہو گیا ہے. اور یہ تھوڑا وقت لگے گا مگر اس کو مکمل کیا جائے گا. مگر دس ہیز ٹو بی اے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ، کیونکہ فنڈس کی بھی تقسیم ہے اور ڈیولوشن بھی ہے دونوں کے درمیان. مگر جو بات آپ نے کی مالک صاحب، دیکھیے بات یہ، ہم آئی ایم ایف پروگرامز میں بہت زیادہ رہے ہیں اس لیے کبھی کبھی لگتا ہے ایسے، مگر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حقیقتاً میں آپ کو بتا رہا ہوں پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ یہ ریفارمز ہماری معیشت کی ادروائز ضرورت ہے اور ہم نے کرنی ہے، پرائیویٹائزیشن ہو ادروائز ہو. ہاں یقیناً آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہونے سے کبھی کبھی اس کو شاید بہتر پش مل جاتی ہے. اس بات میں کوئی آئی پی پیز کا ایشو ہے نا، ان کانٹریکٹس کا بہت بڑا ایشو ہے. ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے، تمام چیزیں ہیں، ان کو ہاتھ نہیں کو لگا سکتا. نہیں ایسا نہیں ہے جی. اور جو آئی پی پیز نے کیا اس ملک کے ساتھ وہ بھی ہمیں پتا ہے. دیکھیں نا تو اسی حکومت کے اندر ہی وہ کانٹریکٹس نیگوشیٹ بھی ہوئے، اس کے نتیجے میں کچھ جو ٹیرف ریڈکشن پاسبل تھی وہ بھی ہوئی. سرکولر ڈیٹ میں بھی ریڈکشن کا ایک پاتھ بن گیا ہے، اس میں آہستہ آہستہ ریڈکشن بھی ہو رہی ہے. ہم ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں اسی حکومت میں ہوئی ہیں. یقیناً جب اس طرح کی آفت آتی ہے تو اٹ ٹیکس پرائیورٹی اوور ایوری تھنگ. ریاست کی اس سے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ اس طرح کے موقع کے اوپر جو ہم نے اپنے بہنوں بھائیوں کو جو ریلیف فراہم کرنا ہے اور جو فوراً مدد فراہم کرنی ہے، چاہے وہ اجناس کی صورت میں ہو، چاہے وہ جو ان کا بہت سارے ہمارے، اور یہ پرائم منسٹر صاحب سے زیادہ ابھی فائنانس منسٹری میں کوئی بات ہو رہی ہے کہ فائنینشیل ایمرجنسی یا نیشنل ایمرجنسی، جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں، بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس پہ ہنٹ کیا ہے، کافی لوگ بات کر رہے ہیں کہ ایک نیشنل ایمرجنسی جی دیکھیں یقیناً فرام اے کلائمیٹ ایمرجنسی، ایک ایگریکلچر ایمرجنسی، اس کی باتیں ضرور ہوئی ہیں. مگر بنیادی طور پہ تو یہ نا، آپ اس کو کہیں یہ نام دیں یا نہ دیں، بنیادی طور پہ تو یہ کہ وہ جو عملی جو میجرز لینے کی ضرورت ہے اس کی طرف چلا جائے. اس پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. بٹ یقیناً یہ ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر ڈیمیج اسیسمنٹ اور پھر ایلوکیشن آف فنڈز، یہ ہمیں جو اگلے 1-2 مہینوں میں جو ساتھیوں کو مدد فراہم کرنی ہے. مثال کے طور پہ بہت سارے ہمارے بہن بھائی ہیں جن کی فصلیں، کھڑی فصلیں تباہ ہوئی ہیں.
جو آگے بھی اب پتہ نہیں ہے جب پانی گزرتا ہے تو وہ فصل لگا سکیں گے کہ نہیں, جن کا مال مویشی ضائع ہوا ہے, تو ان کو جو انکم اکنامک سیکیورٹی دینی ہے. اس کے علاوہ پھر جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے کہ آگے آپ کی کراپ پروڈکشن کیا ہے, اس میں ڈاکٹر صاحب نے ایک دو باتیں کی, چاہے وہ کپاس ہے, آپ کی چاول کی فصل بہت سب سے زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے اس سب میں. تو ان سب چیزوں کا ایک تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ واٹ از دا نیڈ, اور انشاءاللہ اس کے حساب سے آپ کو آگے اس حوالے سے فگرز کے ساتھ پلاننگ بھی اور پروگرس بھی اور فنڈ کی ایلوکیشن اور عملی کام نظر آتے رہیں گے اور آپ کے سامنے ہم پیش کرتے رہیں گے.